بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بہنوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنے کا موقع دیا ہے اور آپ کی ولادت بسعادت پر بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ آپ علیہ السلام کی آمد رحمت ہے اور آپ کا تشریف لے کے جانا بھی رحمت ہے، لیکن آپ کی جب آمد ہوئی اس سے قبل کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو بڑا مشہور و معروف ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اصحاب فیل کا۔ یہ آپ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے 50 دن قبل کا۔ ویسے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ صحیح حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو کتابی جواب تھا 40 سال 6 ماہ 10 دن پیر والے دن۔ آپ پیر والے دن روزہ بھی رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میں پیر والے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میری دنیا میں آمد کا دن ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا صلوات والسلام نے، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی کو اکٹھا بھی نہیں کیا گیا تھا نبی بنانے کے لیے، اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کا پروانہ عطا کر دیا تھا، میں نبی بن چکا تھا۔ تو اصحاب فیل یہ ایک آپ کہہ لیں کہ مشہور واقعہ ہے، جس میں ایک شخص تھا جس نے خانہ کعبہ کے اوپر اٹیک کر دیا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا گیا۔ اس نے کہا ساڑھے کول تو ہاتھی نے، اور یہ جو ہیں یعنی کہ اصل میں اس کو جیلسی تھی کہ یہ خانہ کعبہ کے لوگ طواف کیوں کرتے ہیں۔ اس نے اپنا بھی ایک چھوٹا سا خانہ کعبہ بنایا انہوں نے کہا جی ساڑھے کو لا کے طواف کرو۔ تو نقل کے لیے عقل بھی چاہیے، تو وہ جناب اس نے کوشش کی، اس کے جو اس نے بنایا ہوا تھا نا جالی، وہاں کے نا پیشاب کر جاتے جانور، جو اصل تھا اس کی تو حرمت ہے، اس کا تو اللہ نے وعدہ کیا میں نے حفاظت کرنی ہے، وہاں طواف جاری۔ اس نے کہا یہ ہٹا دو، جا کے گرا دو۔ تو اس نے جب گرانے کا فیصلہ کیا، اپنی فوج لے کر نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، ہاں جی، ابابیل کے جھنڈ، چھوٹے چھوٹے پرندے، اور چھوٹی چھوٹی چونچ میں ان کے چھوٹے سے نا وہ دانے تھے گول سے، وہ گراتے تھے، وہ راکٹ کی طرح لگتے تھے جا کے، اور ان کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے تھے۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، سبحان اللہ۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اتار دی، ایک سورت اتار دی، سورہ فیل، کہ دیکھو تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ہاں، جو کہتے تھے ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے، اللہ نے کہا نہیں نہیں، بڑی طاقت والا اللہ ہے۔ اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اللہ نے، اپنے نام کی حفاظت فرمائی اللہ نے۔ تو یہ طواف پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک خانہ کعبہ کا طواف ہوتا رہے گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 50 دن قبل کا ہے۔ مگر آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہ جو تھا نا ایک جس پہ وہ خود بیٹھا ہوا تھا، اس ہاتھی کا نام تھا محمود۔ یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے وہ بچ گیا، وہ اس لیے بچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام کے جیسا اس کا نام تھا، سبحان اللہ۔ تو اس وقت بڑے بڑے علماء نے جو یہ تھے کفار مکہ کے، کہ انہوں نے یہ پیشگوئی کی
پیشگوئی کی کہ مکہ کی سرزمین میں ایک نبی آئے گا اور وہ ابراہیمی ہوگا، ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اسماعیلی یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا۔ لیکن بنو اسرائیل کو ایک کھٹکا ہوتا تھا کہ یار ساڑھے کو نبی آخری نبی نہیں آئے، تو ان کی یہ جلسی تھی، آج تک یہ جلسی ہے اسرائیلیوں کو، یہود و نصارہ کو، کہ یار آخری نبی ہماری ملت میں سے کیوں نہیں ہے۔ خیر یہ ابراہ کا واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ آپ علیہ السلام کی آمد سے قبل کے واقعات ہیں، اور پھر جب آپ تشریف لائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے فیصلے فرمائے، ہدایت کو عام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے معنوں میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور یہ اصحاب فیل کا یہ واقعہ سنا اس لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے، اویئرنیس ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل کے واقعات کون کون سے ہوئے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔